1400 سال پہلے ایک شہر کا نام لیا گیا تھا اور آج وہ شہر ایران میں ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے ایک شہر کے بارے میں ایسی بات بتائی تھی جسے آج سن کر انسان صرف حیران نہیں ہوتا بلکہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے اگر یہ سچ ہے تو کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جو بات کہی گئی ہے وہ صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ پورے دور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو آخر وہ حدیث کیا ہے؟ ایران کا وہ کون سا شہر ہے اور کیوں اس کا نام خاص طور پر لیا گیا ہے؟ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک دیکھیے اور ابھی کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر بتائیے کتنے لوگ مسلمان ہیں۔ آج ہر طرف ایک نام گونج رہا ہے، ایران، کہیں خبریں، کہیں ٹکراؤ، کہیں بیان، لیکن ان سب کے بیچ ایک سوال دب گیا ہے، کیا ایران کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف آج کی سیاست ہے یا پھر اس کا رشتہ اس بڑے فتنے سے ہے جس کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا تھا؟ ایک روایت ہے جو سیدھے طور پر ایران کے ایک شہر کا نام لیتی ہے۔ اس شہر کا نام ہے اصفہان۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی جگہ نہیں، یہ ایک اصلی شہر ہے جو آج بھی موجود ہے۔ لوگ وہاں رہتے ہیں، بازار چلتے ہیں، زندگی چل رہی ہے، اور یہی نام حدیث میں ملتا ہے۔ اور یہیں سے بات گمبھیر ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کسی جگہ کا نام لیا جائے تو اسے ہلکے میں نہیں لیا جاتا۔ یہ حدیث ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان سے 70,000 لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ اب اس جملے کو غور سے سنو، اس میں کوئی لمبی کہانی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو بات چھپی ہے وہ بہت گہری ہے۔ ایک شہر، ایک گنتی اور دجال جیسا بڑا فتنہ، یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر یہ کیسا وقت ہوگا۔ اب یہاں ایک ضروری بات سمجھ لو، حدیث ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ یہ کب ہوگا، کس سال ہوگا، یا اس وقت ایران کا حال کیا ہوگا۔ اس میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی، کوئی پورا منظر نہیں بتایا گیا، صرف ایک اشارہ دیا گیا ہے تاکہ انسان سوچے، سمجھے اور خود کو تیار کرے، نہ کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لے۔ اسی لیے اگر کوئی سیدھے یہ کہے کہ ایران کے ساتھ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اصفہان کا ذکر آتا ہے اور وہیں سے 70,000 لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، اس کا پورا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ہم صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصفہان ہی کیوں؟ دنیا میں اور بھی شہر ہیں، پھر اسی شہر کا نام کیوں لیا گیا؟ اس کا جواب سیدھے لفظوں میں نہیں ملتا، لیکن اگر ہم اتہاس کو دیکھیں تو تصویر صاف ہونے لگتی ہے۔ اصفہان ہمیشہ سے ایک اہم شہر رہا ہے۔ یہاں الگ الگ قومیں بسی اور ان میں یہودی بھی شامل رہے ہیں۔ یہ بات تاریخ میں موجود ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب ایران میں یہودیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور اصفہان ان جگہوں میں شامل تھا جہاں ان کی موجودگی صاف نظر آتی تھی۔ آج ان کی تعداد کم ہے، لیکن دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدلتے ہیں، اور جو آج کم ہیں وہ کل زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب وقت کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن یہاں احتیاط ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہی ہوگا، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ حدیث ایک طرف اشارہ دیتی ہے اور کچھ علماء اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت کی نشانی ہے، اسی لیے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، لیکن یقین کے ساتھ کوئی نقشہ بنانا نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب ذرا دجال کے فتنے کو سمجھو، کیونکہ اصل بات وہیں سے جڑتی ہے۔ یہ کوئی عام فتنہ نہیں ہوگا، یہ ایسا فتنہ ہوگا جس میں انسان کو لگے گا کہ وہ صحیح کر رہا ہے،
لیکن اصل میں وہ غلط راستے پر ہوگا۔ سچ اور جھوٹ کا فرق صاف نہیں رہے گا اور انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ سوچو، اب اللہ کے نبی اس فتنے سے بچنے کی دعا کرتے تھے تو ہمیں کتنا زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے۔ اب اس پوری بات کو جوڑ کر دیکھو، اصفہان، 70,000 لوگ اور دجال کا ساتھ، یعنی یہ تینوں چیزیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا۔ وہ ایسا وقت ہوگا جس میں انسان کو بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہوگا۔ لیکن یہ بات صرف ایک شہر تک سیمت نہیں رہتی، کیونکہ حدیث ایک نام لیتی ہے لیکن اس کا اشارہ ایک پورے دور کی طرف ہوتا ہے۔ ایک ایسا دور جس میں حالات بدلیں گے، سسٹم بدلیں گے اور انسان کی سوچ بھی بدلے گی۔ اب ذرا اپنے آج کو دیکھو، ہم کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کے لیے ایک سسٹم پر ڈیپینڈ ہیں۔ ہمارا پیسہ، ہمارا کام، ہماری ضرورتیں، سب کچھ ایک ایسے نیٹ ورک سے جڑا ہے جسے ہم سمجھتے کم ہیں اور استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ایک پل کے لیے سسٹم رک جائے، اگر یہ نیٹ ورک کام کرنا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری زندگی ویسی ہی چل پائے گی یا سب کچھ رک جائے گا؟ اور اگر سب کچھ رک گیا تو انسان کیا کرے گا؟ وہ کس طرح جیے گا؟ کس پر بھروسہ کرے گا؟ اب اس سوال کو وہیں سے پکڑو جہاں ہم نے چھوڑا تھا، کیونکہ اصفہان والی روایت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کب اور کیسے اپنے فیصلے بدلتا ہے، اور فیصلے تب بدلتے ہیں جب حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، اور یہ مجبوری اچانک نہیں آتی، یہ ایک سلسلے میں بنتی ہے، ایک کے بعد ایک چیز ٹوٹتی ہے اور پھر پورا سسٹم ہل جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں وہ سب سے پہلے اثر دکھاتی ہے۔ نیٹ ورک، انٹرنیٹ، وہی جو ہر وقت چالو رہتا ہے، جس پر تم نے اپنی روزمرہ کی زندگی کھڑی کر دی ہے، اگر وہی کچھ گھنٹوں کے لیے بند ہو جائے تو لگتا ہے تھوڑی دقت ہے، لیکن اگر وہی بندی لمبی ہو جائے، دن سے ہفتہ بن جائے، تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم پیمنٹ کرنے جاتے ہو، کام نہیں کرتی، اے ٹی ایم خالی یا بند ملتا ہے، بینک کا سسٹم جواب دے دیتا ہے، اور پہلی بار انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ ایک سسٹم میں بند تھا، اور جیسے ہی سسٹم رکا وہ بھی رک گیا۔ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ ٹرانزیکشن رکتے ہیں تو بازار کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، دکاندار نیا مال نہیں لا پاتا، سپلائر کو پیمنٹ نہیں ملتی، اور دھیرے دھیرے مال کی کمی دکھنے لگتی ہے۔ پہلے تھوڑا فرق، پھر صاف فرق۔ کچھ دن گزرتے ہیں اور وہی چیزیں جو ہر دکان پر ملتی تھی اب کم ہو جاتی ہیں، لوگ زیادہ خریدنے لگتے ہیں، ڈر بڑھتا ہے، لائنیں لگتی ہیں، لمٹ لگتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب پیسے ہونے کے باوجود چیزیں نہیں ملتی، کیونکہ سسٹم ابھی بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک اور پرت جوڑو، ایندھن، اگر تیل اور گیس کی سپلائی رک جائے تو ٹرک نہیں چلیں گے، شہروں کے بیچ کا مال رک جائے گا، کھیت سے اناج شہر تک نہیں پہنچے گا، فیکٹری سے سامان باہر نہیں نکلے گا، اور کچھ ہی دنوں میں بازار کا ڈھانچہ خالی ہونے لگے گا۔ اب حالات صرف بازار تک سیمت نہیں رہتے، یہ سیدھے زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ دوائیاں دیر سے پہنچتی ہیں، ضروری چیزیں کم ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے یہ کمی بڑھتی ہے، انسان کے اندر بے چینی بڑھتی ہے، اور یہ بے چینی ہی انسان کو جلدی فیصلے لینے پر مجبور کرتی ہے۔ اب انسان ٹھہر کر نہیں سوچتا، وہ ڈھونڈتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ ہر اس جگہ جاتا ہے جہاں اسے امید دکھتی ہے کہ شاید یہاں کچھ مل جائے، اور یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں انسان صحیح اور غلط کا فرق کم دیکھنے لگتا ہے اور ضرورت کو زیادہ۔ اب یہ سمجھو کہ یہ سب ایک ساتھ نہیں ہوتا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، اور پہلے انسان سسٹم پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اس پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، پھر وہی سسٹم اس کی ضرورت بن جاتا ہے،
اور جب وہی سسٹم ہلتا ہے تو انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا، اور جب انسان کے پاس وکلپ نہیں بچتا تو اس کا رویہ بدلتا ہے، وہ جلدی فیصلہ کرتا ہے، وہ آسان راستہ چنتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان دھیرے دھیرے اپنی جگہ بدلنے لگتا ہے، بنا یہ سمجھے کہ وہ کیوں بدل رہا ہے۔ اب اس پورے حالات کو اصفہان والی بات سے جوڑ کر دیکھو، وہاں سے 70,000 لوگ ایک دشا میں کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک دن میں بدل جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات انہیں اس طرف لے جائیں گے، دباؤ انہیں اسی طرف دھکیلے گا، کیونکہ جب انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک مشکل اور ایک آسان، تو اکثر وہ آسان راستہ چنتا ہے، اور حالات ایسا بنا دیتا ہے کہ آسان راستہ ہی صحیح لگتا ہے، چاہے وہ اصل میں صحیح ہو یا نہیں۔ آج بھی ہم چھوٹے چھوٹے اثر دیکھ سکتے ہیں، جب تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو لوگ کیسے بدلتے ہیں، کیسے جلدی فیصلے لیتے ہیں، کیسے گھبراہٹ میں قدم اٹھتے ہیں۔ یہ سب اسی بڑے حالات کی چھوٹی جھلک ہے جو آگے چل کر اور بڑا روپ لے سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ تم سمجھ گئے کہ حالات کیسے بنتے ہیں، دباؤ کیسے آتا ہے اور انسان کیسے بدلتا ہے، تو تم اس بڑے واقعے کو بھی بہتر سمجھ پاؤں گے جس کا اشارہ اصفہان والی روایت میں کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ کیا ہوگا، سوال یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ سب ہوگا تو انسان کیا کرے گا، وہ کس طرف جائے گا، وہ کس پر بھروسہ کرے گا، اور کیا اس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ ٹھہر کر سوچے، یا حالات اسے ترنت فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ اور جب انسان کو مجبوری میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہیں سے کہانی اصلی موڑ لیتی ہے، کیونکہ اب بات صرف سسٹم کی نہیں رہتی، اب بات انسان کے اندر کی ہوتی ہے، اور یہی وہی جگہ ہے جہاں سے اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب واپس اسی بات پر آؤ جہاں سے یہ پوری کہانی شروع ہوئی تھی، اصفہان اور وہ حدیث جس میں 70,000 لوگوں کا ذکر آتا ہے، کیونکہ اصلی سوال اب یہ نہیں ہے کہ یہ بات سنی ہوئی ہے یا نہیں، اصلی سوال یہ ہے کہ آخر وہ حالات کیسے بنیں گے جہاں انسان خود اپنے فیصلے بدل لے گا۔ سوچو، سسٹم پہلے ہی ہل چکا ہے، بازار کمزور ہو چکے ہیں، لوگ دباؤ میں ہیں، اور اسی ماحول میں انسان کے سامنے دو راستے کھڑے ہیں، ایک وہ جو آسان ہے اور ایک صحیح ہے، اور یہیں سے کہانی خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان دباؤ میں ہوتا ہے تو سچ نہیں دیکھتا، وہ راحت کو دیکھتا ہے، اور اسی موڑ پر دجال کا فتنہ سامنے آتا ہے۔ وہ تمہیں مجبور نہیں کرے گا، وہ تمہیں ڈرا کر نہیں بلائے گا، وہ تمہیں وہی دے گا جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، کھانا، سکون، امن، اور انسان خود اس کی طرف جائے گا، کیونکہ اس وقت اسے لگتا ہے کہ یہی اس کا بچاؤ ہے، اور یہ وہی اپنی سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ اب اس حدیث کو پھر یاد کرو، 70,000 لوگ ایک دشا میں ہو سکتے ہیں، اس وقت تم بھی اسی بھیڑ کا حصہ بن جاؤ، بنا یہ سمجھے کہ تم غلط دشا میں کھڑے ہو۔ یہ کوئی اچانک ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے جہاں انسان مجبوری میں فیصلہ کرتا ہے، اور وہی فیصلہ اس کی پوری دشا بدل دیتا ہے۔ لیکن ہر انسان ایسا نہیں کرے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو اسی حالات میں رکیں گے، سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ جو آسان ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح بھی ہو، اور یہی لوگ اس وقت سب سے کم ہوں گے لیکن سب سے مضبوط ہوں گے۔ اور یہیں سے اصلی ٹرینڈنگ پوائنٹ آتا ہے، جب حالات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ انسان خود راستہ نہیں پہچان پاتا، تب اللہ تبارک و تعالی راستہ دکھاتا ہے، اور وہی لمحہ ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن دھیان سے سمجھو، وہ ایسا وقت آئے گا جب زیادہ تر لوگ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہوں گے، جب بھیڑ ایک دشا میں جا چکی ہوگی اور سچ دوسری طرف رہ گیا ہوگا۔ یعنی امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہونا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں بھیڑ نہیں ہوگی، وہاں وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو انسان کو کھینچتی ہیں، وہاں صرف سچ ہوگا، اور سچ ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔
اب فیصلہ بالکل صاف ہے۔ ایک طرف وہ راستہ ہے جہاں آسانی ہے، جہاں کھانا ہے، جہاں راحت ہے، اور دوسری طرف وہ راستہ ہے جہاں مشکل ہے، جہاں کمی ہے، لیکن وہی سچ ہے۔ اسی سچ پر امام مہدی کھڑے ہوں گے، اور وہی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اپنے فیصلے حالات کے حساب سے نہیں بلکہ سچائی کے حساب سے لیتے ہیں، اور یہیں سے اصلی مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں صرف طاقت کا مقابلہ نہیں ہوگا، یہاں فیصلے کا مقابلہ ہوگا۔ اس دن کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہوگا، یا تم اس طرف ہو جا جہاں سب جا رہے ہیں، یا تم اس طرف ہو جا جہاں کم لوگ ہیں لیکن صحیح ہیں۔ اب خود سے پوچھو، اگر وہی حالات بن جائے، اگر تمہارے سامنے بھی وہی دو راستے کھڑے ہو تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم بھی اسی طرف جاؤ گے جہاں سب جا رہے ہیں، یا تم اس راستے پر کھڑے رہو گے جہاں کم لوگ ہیں لیکن سچے ہیں؟ کیونکہ اس دن کوئی تمہیں سمجھانے نہیں آنے والا، کوئی تمہیں روکنے نہیں آئے گا، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہی فیصلہ تمہاری پہچان بنے گا۔ آج ہم آرام میں ہیں، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح چنیں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ انسان کا اصلی چہرہ دباؤ میں سامنے آتا ہے، اور وہی دباؤ طے کرتا ہے کہ تم کون ہو۔ اسی لیے آج سے ہی اپنے اندر دیکھو، اپنی کمزوریوں کو پہچانو، کیونکہ اگر تم نے انہیں آج نہیں سمجھا تو کل وہی کمزوریاں تمہیں گرا دے گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کب بدل گئے۔ یاد رکھو، فتنہ کبھی ڈراونا نہیں ہوتا، وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اگر تم نے اپنے دل کو صاف نہیں رکھا تو تم اسے سچ سمجھ بیٹھو گے۔ اسی لیے اپنے اندر سچائی کو زندہ رکھو، اپنے فیصلوں کو مضبوط کرو، اور یہ طے کر لو کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں، تم بکو گے نہیں، تم جھکو گے نہیں، تم بہو گے نہیں، کیونکہ اصلی کامیابی صرف زندہ بچ جانے میں نہیں بلکہ صحیح پر ٹکے رہنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں فتنوں کو پہچاننے کی سمجھ دے، ہمارے دلوں کو مضبوط کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمیں صبر دے، ہمیں ہمت دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر حال میں سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنے راستے پر قائم رکھ، اور ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔